چھاتی کے کینسر کے بارے میں ایک بہت اچھی خبر ہے، اور وہ یہ کہ اس کو روکا بھی جا سکتا ہے اور اس کا مکمل علاج بھی ممکن ہے۔ اگر اس کی بروقت تشخیص کی جائے تو 90% سے زیادہ چھاتی کے کینسروں کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جن مریضوں میں اس کا مکمل علاج ممکن نہ ہو، ان کے ہاں بھی ادویات کے ذریعے اور علاج کے ذریعے اس سے 10 سال سے زیادہ عرصے تک بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اچھے علاج سے 80% سے زیادہ مریض 10 سال سے زیادہ تک اس کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ چھاتی کا کینسر عورتوں میں پائے جانے والے کینسرز میں سب سے عام ہے۔ 25% عورتوں کے کینسر چھاتی کے کینسر ہوتے ہیں، اور عورتوں میں ہونے والی کینسر کی شرح اموات میں سب سے زیادہ اموات بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ 100 میں سے ایک چھاتی کا کینسر مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان مردوں میں جن کے خاندان میں چھاتی کے کینسر کے واقعات بہت زیادہ ہوں۔ چھاتی کے کینسر کو بروقت تشخیص کرنے کے لیے گھر کے اندر کچھ عام جانچ پڑتال کے طریقے ہیں۔ کوئی بھی عورت شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا خود معائنہ کر سکتی ہے، اور اس معائنے کے 6 سے 7 مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے جسم کی سائڈ پہ رکھیے اور شیشے میں دیکھیے کہ چھاتی کے اندر کوئی نقص یا کوئی نئی تبدیلی تو رونما نہیں ہوئی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گردن کے پیچھے لے جائیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنی کمر یا کولے پہ رکھ کے دیکھیں، پھر ایک ہاتھ اٹھا کر پھر دوسرا ہاتھ اٹھا کر دیکھیں۔ اس کے بعد بستر کے اوپر لیٹ کر اپنی چھاتی کا معائنہ کریں۔ چھاتی کے معائنے کے ساتھ ساتھ بغلوں کا معائنہ کرنا بھی بہت ضروری ہے، تو اپنے بازو کے نیچے اور چھاتی کے درمیان والے حصے کو بھی ٹٹول کر دیکھیں۔ بعض مریضاؤں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی گردن کو بھی ٹٹولیں، اور ہنسلی کی ہڈی کالر بون جہاں گردن اور سینہ ملتے ہیں اس کے اوپر بھی ہاتھ لگا کر معائنہ کریں اور دیکھیں کہ انہیں وہاں پر کوئی بے ربطگی یا کوئی ابھار محسوس ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر معائنے کے دوران کسی بھی خاتون کو اپنی چھاتی کے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، مثلاً کوئی سوجن یا گلٹی محسوس ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کینسر ہے۔ اکثر و بیشتر خواتین کی چھاتی میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ اس کا بہتر معائنہ کر سکے اور اس کی مزید تحقیق کر سکے۔ اس کے لیے بہت سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں، جن میں الٹرا ساؤنڈ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایکس رے کا استعمال بھی ممکن ہے۔ یاد رکھیے کہ چھاتی کے اندر پیدا ہونے والی ہر تبدیلی، ہر سوجن، ہر گلٹی کینسر نہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا مکمل طور پر معائنہ کروا کر تسلی کروا لیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ کینسر ہے تو اسے وقت پہ علاج کر کے جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ یہ تو ہو گیا اپنا معائنہ خود کرنا۔ اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے چھاتی کے کینسر کو وقت سے پہلے پکڑا جا سکتا ہے، اور اس کو اسکریننگ یا ارلی ڈیٹیکشن کہتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ کھوج لگانا اور تحقیق کر کے پتہ لگانا کہ کینسر چھاتی میں پایا جا رہا ہے یا نہیں۔ 50 برس سے اوپر کی عورتوں کے لیے انتہائی مناسب ہے کہ وہ 2 سے 3 سال میں ایک میموگرام ضرور کروائیں۔ اس ایکس رے کے ذریعے چھاتی کے کینسر کو بہت ہی ابتدائی مرحلوں میں پکڑا جا سکتا ہے اور اس کا مکمل علاج کیا جا سکتا ہے۔ جن عورتوں میں میموگرام ایکس رے کے ذریعے واضح تصویر نظر نہ آئے، ان میں ایم آر آئی اسکین بھی کیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً ایسی عورتیں جن میں چھاتی کے کینسر کا مرض خاندان میں پایا جاتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک میموگرام اسکریننگ پروگرام میں ضرور حصہ لیں۔ اگر آپ کے علاقے میں یہ میسر نہیں ہے تو پرائیویٹ ہیلتھ کے ذریعے اس کا انتظام کیجیے، کیونکہ یہ زیادہ مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ 50 سال سے اوپر کی عورتوں کو میموگرام کرنا چاہیے، لیکن جن خواتین میں خاندانی طور پہ چھاتی کا کینسر بہت زیادہ پایا جاتا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ 35 یا 40 سال کی عمر میں بھی معائنہ اور میموگرام کروانا شروع کر دیں۔ کچھ خواتین کو اس بات سے فکر پیدا ہوتی ہے کہ میموگرام میں تابکاری مواد استعمال کیا جاتا ہے۔
تو اس کا ایک حل موجود ہے، اور وہ یہ کہ آج کل ایک نیا ٹیسٹ آیا ہے جس کو ڈیجیٹل میموگرافی کہتے ہیں، جس میں تابکاری عناصر شامل نہیں ہوتے، اور نوجوان خواتین میں، خاص طور پہ جن کی عمر 50 سے کم ہو، ایم آر آئی اسکین کے ذریعے بھی چھاتی کا معائنہ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی کسی قسم کا کوئی تابکاری عنصر استعمال نہیں ہوتا۔ یہ تو ہوئی معائنے اور بروقت تشخیص کی بات، تاکہ ہم اس کینسر کو بالکل ابتدائی مراحل میں پکڑ سکیں اور اس کا مکمل علاج کر سکیں۔ لیکن آپ زندگی میں کچھ ایسے اقدام بھی اٹھا سکتے ہیں جس سے تمام کینسر کی شرح کم ہو سکتی ہے، خصوصاً چھاتی کے کینسر کی۔ پھل اور سبزیاں استعمال کرنے سے چھاتی کے کینسر کا رسک 10% کم ہو سکتا ہے، ورزش کرنے سے 14% کم ہو سکتا ہے، اور سگریٹ کا دھواں، چاہے وہ براہ راست سگریٹ پینے سے ہو یا کسی اور کا چھوڑا ہوا دھواں ہو، اس سے چھاتی کے کینسر کا رسک 35 سے 50% بڑھ سکتا ہے۔ تو چند عام احتیاط اور ہم اس کینسر سے مکمل طور پہ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر خان ہے، اور آپ سن رہے ہیں کلنگ کینسر کائنڈلی ود ڈاکٹر خان۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچائیں، تاکہ میں اور آپ مل کر کینسر کے خلاف اس جنگ کو جیت سکیں اور بہت سی انسانی زندگیوں کو بچا سکیں۔ شکریہ۔